نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سیرہ سیریز کا پارٹ 19 لے کے میں نادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم بہت بہت میرے سارے بزرگواروں کو، اسپیشلی میرے پیرنٹس کو۔ اور پچھلی سیرہ پچھلا جو پارٹ تھا 18 وہ ہم نے ختم کیا تھا، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی بیلوڈ چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے مکہ میں۔ ان کا جو وہ ایک سیج تھی، انہوں نے جو شہر سے باہر جا کے ایک ایگزائل کی اسٹیٹ میں وہ رہ رہے تھے، وہ ختم ہوا، وہاں سے واپس آئے۔ پھر حضرت ابو طالب کا فوری طور پہ انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہوا ہے شوال کے مہینے میں۔ شوال کے مہینے کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ ابو طالب گزر جاتے ہیں، اور لٹرلی چند ہفتوں کے اندر، یعنی کہ صرف 5-6 ہفتوں کے اندر ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جتنی بات کریں کم ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ وہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھیں، بلکہ وہ ام المسلمین، پہلی خاتون جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دل و جان سے جو ہے وہ اپنا سب کچھ نچھاور بھی کیا، اور ان کے اوپر ایمان لائیں اور ان کو ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس وقت حالت انتظار صرف سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف ان کے وہ فادر فگر جنہوں نے ان کو بچپن سے پالا پوسا اور اتنا ان کے لیے تکلیف اٹھائی، ان کے لیے جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال کی طرح ان کی حفاظت کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کو ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ ایسی سپورٹ کا لوز ہو جانا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے لیے انتہائی 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 تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری ایسی ہی سپورٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی پیاری بیوی، ان کی ڈیتھ ہو جانا۔ اس وقت کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ابھی یہ وہ وقت ہے اسلام میں کہ ابھی کوئی نماز جنازہ نہیں اتری، ابھی تو نمازیں بھی پراپر 5 جو ہے وہ شاید نہیں اتری تھیں، اور تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کوئی نماز جنازہ نہیں ادا کی حضرت خدیجہ کے لیے، لیکن ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے لحد کھودی، ان کو اس میں لٹایا، اور بہت ہی خوبصورت دعا کی ان کے لیے، اور اتنا غم اور اتنا سوگ منایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مہینوں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں دیکھی کہ وہ اتنا زیادہ یاد کرتے تھے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے بہت عرصے کے بعد بھی جا کے اگر بندہ ذکر نہیں بھی کرتا کسی ایسے شخص کا جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ گزر جائے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح سے اس کو مس کر رہا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹر آن بھی سیرہ میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک حضرت خدیجہ کو مس کیا۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت حالہ جو ہیں، ان کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، اور ان کی توسط سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ طے پایا تھا حضرت خدیجہ سے۔ یہ جب کبھی آتی تھیں گھر پہ تو ان کے جو قدموں کی آواز تھی، وہ ان کا چلنے کا اسٹائل اتنا ملتا جلتا تھا حضرت خدیجہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الرٹ ہو جاتے تھے کہ انہیں جیسے لگتا تھا کہ شاید خدیجہ آ گئی ہیں۔ تو لیٹر آن مدینہ میں جب ہجرت کر چکے اور ان کی دوسری بیویاں بھی تھیں، حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود تھے، وہاں پر ایک دفعہ حضرت حالہ تشریف لائیں، اور اسی طرح اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، لیکن وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھے، اور ان کو اتنا زیادہ وہ اویئر ہوئے، ان کو لگا، ان کو پریزنس کا احساس ہوا کہ وہ اٹھے، اور انہوں نے بہت ہی قدردانی کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ حضرت حالہ کی مہمان نوازی کی، اور صرف دروازے پہ دستک سے اور
ان کا جو سٹائل تھا چلنے کا اس سے ان کو. اب جس وقت وہ چلی گئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی ایک بہت جیلسی رکھنے والی خاتون تھیں، جسے کہتے ہیں کہ بہت غیرہ رکھنے والی خاتون تھیں. تو انہوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو وہ اس وقت وہ کچھ لمحوں کے لیے نا شدید حسد میں آ گئیں اور انہوں نے اس طرح سے کہا کہ یا رسول اللہ، آخر کب تک آپ اس بڑھیا کا غم منائیں گے جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے اور چہرے کی کھال تک لٹکی ہوئی تھی؟ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر عطا کی ہے. اللہ نے آپ کو ان سے بہتر عطا کی ہے، یعنی کہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہی تھیں کہ میں ان سے بہتر ہوں، آپ میری طرف دیکھیں، آپ کیوں ان کو یاد کرتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے پہلی بات وہ برداشت کر بھی لیتے، لیکن جب حضرت عائشہ نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر عطا کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آ گئے اور وہ شدید انہوں نے الفاظ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیفینڈ کیا اور انہوں نے کہا واللہ عائشہ، اللہ نے مجھے اس سے بہتر کوئی عطا نہیں کی. لا واللہ، ان سے بہتر مجھے کوئی نہیں دی. خدیجہ نے میری مدد اس وقت کی جب میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا. اس نے اپنے مال، اپنی جان، ہر طرح سے میری مدد کی. اس نے مجھے جس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا عائشہ، اس طرح مجھے تم نہیں سپورٹ کر سکیں. انہوں نے مجھ پر اس وقت خرچ کیا جب میرا بائیکاٹ ایک طرح سے جو ہے وہ سارے مکہ نے کیا ہوا تھا. تمہارے پاس یہ بلیسنگ اور رحمت بھی نہیں ہے. انہوں نے مجھے اطمینان اور سکون دیا جب مجھے دنیا نے غم دیا، اور تمہارے پاس یہ رحمت بھی نہیں عائشہ. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اور صرف ان کے توسط سے اولاد عطا کی، جبکہ میری باقی بیویوں سے مجھے کوئی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت نہیں دی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس کے بعد مجھے سمجھ میں آ گیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور یہ کہ ہم سب ان کے پائے کے کبھی ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے میں کبھی اپنا منہ حضرت خدیجہ کے خلاف نہیں کھولا. اب جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ہم جانتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل وقت ہو سکتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور اگر آپ ریکال کریں کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہاں کا سسٹم کیسا تھا مکہ کا، کہ وہاں پر آج بھی اسی طرح کا سسٹم ہے. جب تک کہ کوئی کفیل موجود نہیں ہے آپ کو ویزا نہیں ملتا، آپ وہاں پر نہیں رہ سکتے. یہ جب سے چلا آ رہا ہے، یہ ان کی جب سے ٹریڈیشن ہے. تو جب تک آپ کو اپنے قبیلے کے سردار کی اور لوگوں کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے، آپ کا ایک طرح سے وہاں پہ ویزا ختم ہے. آپ ایک اللیگل ایلین کی حیثیت سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کسی بھی وقت اٹھ کے آپ کو ختم کر سکتا ہے، آپ کی پورے خاندان کو ختم کر سکتا ہے، آپ کا گھر بار، مال و دولت، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اس پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے. آپ کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے تو کہ ان کا یہ سپورٹ، یہ ویزا، چین سے رہنے کا جو ابو طالب کے تھرو تھا، کیونکہ ابو طالب سرداران مکہ میں سے تھے، اور وہ سب ختم ہو گیا بالکل. تو اور یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ جو ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہونے لگا کہ اب وہ بالکل بھی سیف نہیں ہے مکہ میں رہنے کے لیے، کسی بھی حوالے سے سیف نہیں ہے. تو اب ان کی وفات کے بعد جب یہ سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا اور مکہ میں رہنا دن بدن مشکل ہوتا رہا، تو کہ جس طرح سے پہلے بھی جو ہے وہ 7 جوہلا جو بہت بڑے تھے، جن میں ابو جہل اور یہ عتبہ اور الولید اور یہ سب لوگ موجود تھے، یہ ان کی پلاٹنگ اور بھی زیادہ جو ہے نا وہ سیویئر ہو گئی. اور ایک یعنی کہ ابن اسحاق کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ ایک واقعہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب انہوں نے پلاٹ کیا کہ کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کے دوران کسی مرے ہوئے اونٹ کا کارکس، اس کی گندگی غلاظت جو اجڑی اور وہ آنتڑیاں پیتڑے ہوتے ہیں وہ لا کے ان کے اوپر ڈالے گا. تو اور پھر ان میں سے جو ہے وہ ایک نے کہا کہ ہاں میں
میں ڈالوں گا، اور پھر وہ لے کر آیا اور اس نے ڈالا، اور اس کا ویٹ اتنا زیادہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور وہ اس سے اٹھ نہ سکے، اور وہ بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے. اور ابن مسعود کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر ہم آگے بڑھتے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ہم سب کو ختم کر سکتے تھے. تو پھر انہوں نے جا کے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی، اور فاطمہ چھوٹی سی تھیں، بچی تھیں وہ، انہوں نے آ کر اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ہٹایا، اور ان کو جو ہے وہ اپنے والد کے اوپر سے وہ ہٹانے لگیں اور روتی جاتی تھیں اور ہٹاتی جاتی تھیں. تو یہ واقعہ جو ہم پہلے بتا چکے ہیں، لیکن کیونکہ مکہ کی زندگی کی ہمیں کرونالوجیکل آرڈر نہیں ملتا اور بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے، تو کچھ جو ہسٹورینز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے، یعنی کہ ابو طالب کے گزر جانے کے بعد کا ہے، کیونکہ اس وقت ان کو اتنی زیادہ چھوٹ مل گئی تھی کہ مطلب یہ ٹیسٹ کرتے تھے کہ اب ہم کس حد تک آگے جا سکتے ہیں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس وقت بد دعائیں دیں تو ان کے چہرے دیکھنے والے تھے، اور اس وقت لٹرلی ان کو یہ کہنا پڑا کہ محمد تم ایسے نہیں ہو، تم جو ہے وہ تم بہت باعزت آدمی ہو اور تم ایسی بات نہیں کرتے. اور یہ پریشان ہو کے پیلے چہروں کے ساتھ جو ہے وہاں سے چلے گئے تھے، صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سن کے. تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے. تو پھر جب یہ ہوا اور پھر اس کی کنٹینیویشن میں یہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سینس بھی رکھتا ہے کہ جب یہ ہوا اور ابو لہب کو پتہ چلا کہ اس طرح ہوا ہے، اب ظاہر ہے ابو طالب کے گزرنے کے بعد ابو لہب ہی نیکسٹ ان دا لائن تھا جس کو کہ سرداری ملنی تھی بنو ہاشم کے قبیلے کی. تو ابو لہب کو جب یہ پتہ چلا کہ اس طرح ہوا ہے اور اس نے چارج سنبھالا، تو یہ تھوڑا سا جو ہے اس کی کرولٹی میں تھوڑی کمی آئی. ہم نے بات کی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سب سے جسے کہتے ہیں نا گندی نسل کا تھا، اور اس کا جو ہے وہ اس کو کبھی اسلام سے شوق یا لگاؤ نہیں ہوا، یا اس کا دل سافٹ نہیں ہوا کبھی بھی پہلے، اور اس نے بڑی ایذا دی، اور اللہ تعالیٰ پہلے اس کے لیے سورہ لہب بھی اتار چکے ہیں اور سارا کچھ. لیکن جس وقت اس نے بنو ہاشم کا چارج سنبھالا تو اس نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ سافٹ کارنر اپنا دکھایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہ بھی اس لیے نہیں کہ اس کو کوئی اسلام سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بالکل محبت پیدا ہو گئی تھی، بلکہ صرف اس لیے کہ یہ بھی ایک ان کی حمیت الجاہلیہ والی ہی چیز تھی کہ اب میں سردار بن رہا ہوں تو آپ کو ہر ایک کا جو ہے وہ آپ کو حمایت بھی تو لینی ہوتی ہے نا، اپنی پولیٹیکل جو سیٹ ہوتی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی پولیٹیکل پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے. تو یہ ایک وہ والی چیز تھی. تو اس کے دل میں تھوڑی سی جو ہے ایک وہ سافٹ کارنر پیدا ہوا، اور جب اس نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ذلیل کیا جا رہا ہے تو بیسکلی اس کا وہی ہوا کہ اچھا یہ میرے قبیلے کا بندہ اور میرا بھتیجا، تو لوگوں کی ہمت کیسے ہے کہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں. تو اس نے تھوڑا سا سٹینڈ لیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امان میں ہیں، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے یا محمد تم جاؤ اور جو چاہے کرو، جس طرح سے تم ابو طالب کے دور میں میرے بھائی کے دور میں رہتے تھے تو میں کھڑا ہوں تمہارے پیچھے اور تم اسی طرح سے رہو. اور تو یہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے ایک پروٹیکشن ملی ابو لہب کی. لیکن جس وقت یہ پتہ چلا اور ابو لہب جو ہے وہ ابھی پوری طرح سے یہ سب جو ہے آج کل کے اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ ہمیں یہ عام طور پہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جب تک کہ ان کو یعنی ان کی سرداری کنفرم نہیں ہو جاتی، ان کی کوئی پوسٹ، ان کی کوئی پریزیڈنٹ شپ، کوئی پرائم منسٹر شپ کنفرم نہیں ہو جاتی، جب تک وہ بڑے وعدے کرتے ہیں اور بہت یقین دلاتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں تمہارے پیچھے اور ہم یہ کر لیں گے وہ کریں گے، اور جس وقت مل جاتی ہے ان کو پاور میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو بالکل کچھ ایسا ہی ہوا یہاں پر بھی کہ ابھی ابو لہب قبیلے کا سردار نہیں بنا تھا، اور ابھی وہ پروسیس جسے کہتے ہیں نا کہ سرداری کا ایک پروسیس جو ہوتا ہے کہ اسے گزر کیا باپ جی باپ، وہ ابھی نہیں ہوا تھا. تو اس سے پہلے جو ہے وہ اس نے یہ سب کہا. تو اب یہ جو باقی کے تھے جن کا سردار وہ جہلا، جن کا سردار ابو جہل تھا، وہ اس کو پھر
پرابلم ہونا شروع ہو گئی کہ اچھا اب ابو لہب جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا ابو طالب کے بعد، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا نہیں پہنچا سکیں گے. تو اور وہ انتہائی کننگ تھا، مطلب زبان کے معاملے میں وہ انتہائی کننگ تھا، اور ہم تھرو آؤٹ دا سیرہ دیکھتے جائیں گے کہ اس نے اپنی زبان سے ہی جو ہے نا وہ کتنے لوگوں کا کام خراب کیا. تو یہ گیا ابو جہل جو ہے، یہ پھر آیا ابو جہل اور عتبہ، یہ انہوں نے ایک پلان سا تیار کیا، ایک پلاٹ بنایا، اور یہ ابو لہب کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جا کے اپنے بھتیجے سے پوچھو کہ عبد المطلب کا کیا حال ہے، ان کا حال دریافت کرو کہ ان کی موت کے بعد ان کا کیا حال ہے اور وہ کہاں ہیں. تو جو کہ وہ وفات پا چکے ہیں. تو ابو لہب فوراً باتوں میں آنے والا، اور وہ گیا اور جا کے پوچھا کہ ہاں بھائی تم اتنے پہنچے ہوئے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ خبریں دیتے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ عبد المطلب کا ابو طالب کا کیا حال ہے اور وہ کس حال میں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آرام سے بڑا ایک جنیرک سا جو ہے نا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، بڑا جنیرک سا. تو ابو لہب خوش وہ خوشی واپس ابو جہل کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ ابو جہل مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا ہے. تو ابو جہل نے پھر اس کو بھڑکایا، اس نے کہا کہ بے وقوف، یہ تو پوچھو کہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں پر ہیں پوچھو. تو جو ہے وہ لوگ تو جو ہیں اس کے نزدیک، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ تمہارے لوگ جو ہیں سارے، یعنی تمہارے فادر عبد المطلب اور سب لوگ تمہارے لوگ وہ جہنم میں ہیں. تو اگر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جہنم میں ہیں، تو تم جا کے پوچھو تو صحیح سے. تو اب دوبارہ بھڑکانے کے اوپر ابو لہب پھر واپس گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے پھر پوچھا ان سے کہ جو ہے وہ کہ اچھا تو وہ اس طرح سے ہیں. اور پھر وہ بھڑک کر واپس آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ نہیں کہا، کہ ظاہر ہے یہ ایک حقیقت تھی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے پہلی اسٹیٹمنٹ میں کہ اس سے کچھ اتنا زیادہ نقصان نہیں تھا. لیکن اب یہ ابو جہل کے بھڑکانے پر پھر آئے، جب اس کو سمجھ میں آیا کہ ان لفظوں کا مطلب کیا تھا، تو یہ بھڑک اٹھا بہت زیادہ، اور اس نے اتنا بھڑکا کہ فوراً واپس گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور 1 سے 1.5 ہفتے نہیں 10 دن کے اندر اس نے اپنی بیوی امان جو ہے وہ واپس لے لی. اس نے کہا میں نہیں دیتا تمہیں امان، اور واپس جو ہے وہ ہو گیا. تو اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر کمپلیٹلی بے یار و مددگار ہو گئے. اور یہ امان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی نہیں تھی، یہ ابو لہب نے خود اپنے ایک سافٹ کارنر جو بھائی کی وفات پر اور جو تھوڑا پولیٹیکل سچویشن کی بہت زیادہ نرمی گرمی کو دیکھتے ہوئے آیا تھا، تو وہ اس وقت ہو گیا تھا، حالات کا تقاضا تھا. لیکن یہ بہرحال 10 دن کے اندر ابو لہب نے اپنی یہ امان واپس لے لی. اب یہ وجہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے، اب ظاہر ہے ان کو اپنی جان کا اتنا خطرہ نہ بھی ہو، لیکن جب ایک انسان کے ساتھ اتنے سارے فالوورز، اتنی ساری جانیں لگی ہوتی ہیں، تو ان کو سب کی فکر تھی، بہت زیادہ فکر تھی کہ اگر یہ اب مجھ پر کھل گئے تو پھر باقی کے مسلمانوں کا تو بہت ہی زیادہ برا حال ہوگا. تو اب ان کو کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کرنی تھی. اب وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے، اور سب سے پہلے جو ان کو جو جگہ نظر آئی کہ یہاں پر مطلب میں شاید میری لک چل جائے اور میں یہاں پر موو کر سکوں، یہاں کے لوگ مجھے ایکسیپٹ کر لیں، وہ تھی طائف. وہ شہر طائف تھا. اور جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ طائف اور مکہ ایسے ہیں جیسے کہ ٹوئن سٹیز، سسٹر سٹیز ہیں طائف اور مکہ. مکہ نیچے ہے تو طائف تھوڑا پہاڑوں کے اوپر ہے. اس کا ماحول، اس کا وہاں پہ جو آب و ہوا ہے وہ مکہ سے بڑی مختلف ہے، بلکہ وہاں پر ایسے پھل پھول مطلب نباتات اگتے ہیں جو کہ باقی پورے سعودیہ میں آپ کو کہیں اور نہیں ملتے. تو طائف ایک طرح سے کہہ لیں کہ اس وقت بھی جو بہت امیر لوگ تھے ان کا ایک طرح سے وہ جو ہے نا وہ ایک ریزورٹ تھا، سارٹ آف ریزورٹ تھا. تو مکہ کے بھی کئی لوگ ایسے تھے جن کی پراپرٹیز طائف میں تھیں، جیسے وہ رہتے مکہ میں لیکن ان کا باغ،
ان کی کچھ پراپرٹی جو ہے وہ طائف میں تھی. اسی طرح مکہ اور طائف والوں کے آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں, بہت شادیاں آپس میں ہوئی ہوئی تھیں. اور یہ ان جو قبیلے جس طرح بنو ہاشم جو ہے وہ مکہ کا لیڈنگ قبیلہ تھا, تو اسی طرح بنو ثقیف جو ہے وہ طائف کا تھا. اور ان دونوں قبیلوں کا نا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ تھا کہ کبھی ان میں بہت جنگیں جاری رہتی تھیں اور کبھی ان میں بہت پیار و محبت اور آپس میں شادیاں بھی ہوئی ہوئی ہیں اور رشتے بھی ہوئے ہوئے ہیں, اور ہر مطلب اس طرح یہ ان کا تھرو آؤٹ دا ہسٹری چلتا رہتا تھا. بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے طائف کا خیال آیا اور انہوں نے سوچا کہ میں جو ہے کہ وہاں پر کس طرح جا کے بات کی جائے. اب آپ اس بات میں یہ دیکھیں کہ 10 سال ہو چکے ہیں, یہ نبوت کا 10واں سال چل رہا ہے جس کو ہم عام الحزن کہتے ہیں, اور 10 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود موو ہونے کا کہیں نہیں سوچا, اپنی ہجرت کا نہیں سوچا. انہوں نے مسلمانوں کو نکال دیا اور پھر بھی ظاہر پیچھے سے ان کے مسلمان کانورٹس ہوتے رہے اور فالوورز بڑھتے رہے, لیکن انہوں نے اپنی ہجرت کا ابھی تک ہرگز نہیں سوچا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جہاں پہ رہتا ہے نا, جہاں پہ اس کو رہنے کی عادت ہو جاتی ہے, جہاں پہ وہ پلا بڑا ہوتا ہے, پیدا ہوا ہوتا ہے, وہ جگہ تو پھر اس کے لیے ماں کی سی حیثیت ہو جاتی ہے نا. مطلب ہم لوگ دوسرے ملکوں میں آ کے 10-12 سال گزارتے ہیں تو ہمارے لیے ان کو چھوڑنا اور واپس جا کے بسنا بے انتہا مشکل ہو جاتا ہے. تو جس جگہ آپ پیدا ہوئے ہیں اور وہیں پہ پلے بڑے ہیں, وہیں پہ بچپن سے رہ رہے ہیں, تو اس کو چھوڑنا تو ویسے ہی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اور انہوں نے اپنا ٹھکانہ نہیں چھوڑا, اور اس کی مثال جو ہے نا وہ ہم ایک اور بھی لے سکتے ہیں. اس طرح حضرت نوح علیہ السلام, مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 50 سال رہ رہے ہیں نا مکہ میں, اور نوح علیہ السلام 950 سال رہ رہے ہیں. 950 سال جو ہیں وہ نوح علیہ السلام نے اپنے ہی شہر میں, اپنے قبیلے میں, اسی جگہ زندگی گزاری جہاں پہ وہ پیدا ہوئے پلے بڑے, اور انہوں نے اتنی سختیاں برداشت کیں. مطلب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جگہ کتنی افیکٹو ہوتی ہے, کہ انسان کی زندگی میں اس کا کتنا زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے. خیر, جب ناگزیر ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور پھر انہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق نکلنا پڑا. تو یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے. اچھا جی, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ بس اب پانی جو ہے وہ حد سے گزر رہا ہے, اب اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں کسی بھی طرح سے مکہ میں گزر بسر کر سکوں, تو انہوں نے ایک روز حضرت زید بن حارثہ, جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے, ان کا بھی ہم ڈیٹیل میں ذکر کر چکے ہیں, ان کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ میں طائف جانا چاہتا ہوں, اور صرف ان کو لیا اپنے ساتھ, بنا کسی کو بتائے, خاموشی سے رات کے اندھیرے میں پیدل بنا کسی سواری کے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکل پڑے. سواری ہوتی تو بہت اچھا ہوتا, بڑی وائنڈنگ روڈ اوپر کو جاتی ہے طائف کو, اور یہ تقریباً 1-2 دن کا تقریباً رستہ تھا پیدل جانے کا, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل جانا اور خاموشی سے جانا اسی لیے مناسب سمجھا کہ کسی کو خبر نہ ہو, کیونکہ اگر خبر ہو جاتی تو کچھ پتہ نہیں ہے, پھر مطلب وہ کوئی ان کو نقصان پہنچانے کے لیے, ان کو مارنے کے لیے یا کچھ بھی پلاننگ اور پلاٹنگ کر سکتے تھے قریش مکہ. تو انہوں نے اس لیے ان سب سے بچنے کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا, اپنے ٹائی اور کیمل فرسٹ اور پھر اللہ پہ توکل کریں, تو یہ انہوں نے پہلے اپنی پلاننگ کی اور اس کے بعد اللہ پر توکل کیا, اور صرف حضرت زید بن حارثہ کو لے کے وہ طائف کی طرف چل پڑے. اب طائف جو ہے مکہ کے بعد سب سے بڑا شہر تھا وہاں پہ, اور بہت سارے مکہ اور طائف کے درمیان جو ہے نا امن معاہدے بھی کافی سارے ہوئے تھے. اچھا, اور اس کے علاوہ طائف کے جو ہے نا, طائف کا ذکر قرآن میں ہمیں اس طرح سے ملتا ہے جو کہ الولید بن عتبہ کے الفاظ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کوٹ کرتے ہیں قرآن میں اور کہتے ہیں کہ اور بھائی قرآن کیوں نازل نہ ہوا کسی پر اثر شخصیت پر ان 2 بڑی شہروں میں سے ایک, یعنی مکہ اور طائف. تو اور یہ بات وہ الولید جو ہے نا وہ اپنے زوم میں کہہ رہا تھا, اپنے لیے کہہ رہا تھا کہ یہ مجھ پر
اپنے تکبر اور حسد کے اندر مجھ پر یا پھر کسی اور بڑی شخصیت پر کیوں نازل نہیں ہوا. تو یہ قرآن میں یہ الفاظ اس کے کوٹڈ ہیں. تو اس طرح سے ہمیں انڈائریکٹ طائف کا ذکر ملتا ہے قرآن میں. طائف پرفیکٹ چوائس کیوں تھی یہ ہم نے تھوڑا سا بات کی، کیونکہ مکہ کے لوگوں کے بہت قریبی تعلقات تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خاندانی ایک ان کی دور کی پھوپھی تھیں، جو کہ مطلب امیجیٹ پھوپھی نہیں تھیں، یعنی کہ ابو طالب کی بیٹی نہیں تھیں بلکہ ان کے کسی بھائی کی بیٹی تھیں. ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی طائف کے سرداران میں سے ایک کی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی اس کو سمجھا کہ اچھا میرا تھوڑا جسے کہتے ہیں تھوڑا بلڈ ریلیشن ہے، تو مجھے شاید وہاں پر وہی بات ہے نا کہ بندہ سوچتا ہے کہ رشتہ دار ہے تو شاید مارے گا بھی تو سائے میں لا کے مارے گا. تو وہ والی ایک تھوڑی سی تھاٹ تھی ان کی کہ میں وہاں جا کے وہاں پہ ٹرائی کرتا ہوں. تو حضرت اچھا جی، اب جب یہ وہاں پر پہنچے تو طائف کا یہ تھا کہ وہاں پر جو سردار تھے نا وہ وہاں پہ بڑا ہی ایک ڈفرینٹ طریقے کا نا نظام قائم تھا. طائف کے جو سردار تھے، طائف کو 4 لوگ تقریباً رول کر رہے تھے، اور ثقیف کے قبیلے کے، اور اس کے 4 لوگ تھے جن کا نام تھے عبد الیالیل، مسعود، حبیب. یہ سب کے سب عمر کے بیٹے کہلاتے تھے اور ثقیف قبیلے کے تھے. اور انہوں نے آپس میں نا ایک گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا کہ ہم چاروں ہی مل کے شورا کے ذریعے رول کریں گے اس ایریا کو. ان میں سے بجائے اس کے کہ باقیوں کو مار دیتے یا کوئی ایک سردار بنتا، جس طرح کے قریش میں بھی تھا اور مکہ میں بھی تھا، تو اس طرح انہوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ چاروں لوگ اکٹھے ایک ساتھ جو ہے وہ وہاں پر رول کرتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے اور انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ ان چاروں کو کہ میں مطلب آپ کے شہر میں موجود ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے وقت دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے اور ان کو پیغام دیا اور ان کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، ان کو اپنا مدعا بیان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اسلام ہے، یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ اس کو قبول کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی امان میں لے لیں اور میں آپ کے شہر میں آ جاؤں، موو ہو جاؤں. تو ان تینوں نے ہی جو ہے نا یہ جو تینوں سرداران تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو ٹھکرا دیا، اسلام کو ٹھکرا دیا، بلکہ انہوں نے بہت ہی طنزیہ انداز میں جو ہے انکار کیا. جس طرح ان میں سے پہلے والے نے کہا کہ اگر اللہ نے تم کو ہی بھیجنا تھا ایک رسول کی حیثیت سے تو میں جا کر کعبے کا غلاف ہی پھاڑ ڈالوں گا. یعنی کہ اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ حسد آیا اور اتنا زیادہ اس کو اپنی پاور کا زوم آیا، جو کہ اکثر باقی کے بھی ہم کافی سرداران تھے ان کے بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں. تو اس نے بھی تھوڑی زیادہ ہی اس کو کہا کہ میں تو جا کے کعبے کا غلاف پھاڑ ڈالوں، تم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا رسول کی حیثیت سے. دوسرا کہنے لگا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا رسول بنانے کے لیے. تیسرے نے کہا میں تو بھائی تم سے بات ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو تم تو اتنے پہنچے ہوئے ہو، اتنے مرتبے والے ہو کہ میں جو ہے وہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نعوذ باللہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم اتنے نیچے ہو کہ میں اتنے نیچے لوگوں سے منہ نہیں لگتا. مطلب انتہائی گندی برے طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے اسلام کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کیا کہ وہ وہاں سے اٹھے جانے کے لیے اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں میری پیشکش قبول نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر کم از کم قریش مکہ کو یہ بات نہ پتہ چلے کہ میں تم لوگوں کے پاس آیا تھا اور میں نے تم سے بات کی تھی. اور اگین یہ وہی پرنسپل ہے کہ ٹائی یور کیمل فرسٹ اینڈ دین توکل آن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پر اگر آپ نے توکل بھی کرنا ہے نا تو آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ اپنا کام بگاڑ کے اور کہیں چلیں جی اللہ جی بس اب آپ آ کے ٹھیک کر دیں اور بس میں تو کام بگاڑ دیا. ایسے نہیں ہوتا. آپ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ ضرور
اپنی پلاننگ کرتے ہیں جس حد تک ہو سکتی ہے، اور پھر اپنا توکل اللہ پر چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے کر لیا جو میرے بس میں تھا، اب آپ پر چھوڑا. تو وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ان کو یہ کہا، ان سے یہ ایک ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے آپ نہ مانیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ قریش مکہ کو نہ پتہ چلے کہ میں یہاں آیا تھا. اور اٹ سیمز لائک کہ ایسا ہوا، انہوں نے نہیں مطلب بتایا ان کو، ایٹ لیسٹ یہ بات انہوں نے رکھ لی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کے بعد مزید اوتھینٹک رپورٹس جو ہمیں دوسری ملتی ہیں اس کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر وہاں سے نکل نہیں آئے، طائف سے نہیں نکلے، بلکہ وہ وہاں پہ رکے. اور چند رپورٹس کے مطابق تقریباً 10 دن کا عرصہ تھا جس میں ان کا آنا اور جانا شامل تھا. وہ ان 10 روز جو ہے انہوں نے وہاں پہ طائف میں گزارے. اور وہ کیا کرتے رہے وہاں پہ؟ وہ عام لوگوں تک میسج پہنچاتے رہے، وہ عام لوگوں سے بات کرتے رہے کہ شاید کسی کا دل پلٹے، اسلام کی طرف آ جائے. مگر ایک بھی شخص جو ہے وہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، کسی ایک شخص نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. اور جب ان سرداران تک یہ بات پتہ چلی، ان تینوں سرداران تک یہ بات پہنچی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں گئے ہیں طائف سے، بلکہ وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں، تو اب ان کو اپنی سرداری کا تھوڑا سا خوف محسوس ہونا شروع ہوا. انہوں نے ایک موب ان کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو کسی طرح سے باہر نکالو یہاں سے. اور موب کی مینٹالٹی یہی ہوتی ہے کہ لوگ، وہی بات ہے نا کہ لوگ کسی کو پٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ جانے بغیر کہ اس کو چند لوگ کیوں پیٹ رہے ہیں، آ کے خود اور پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہی حال وہاں پر ہوا کہ لوگوں نے وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مارنے شروع کر دیا انہیں. اور اتنا زیادہ، اب صرف اور صرف حضرت زید بن حارثہ ان کے ساتھ تھے، اور زید بن حارثہ جو ہیں وہ اپنا جسم کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہے تھے. کبھی ان کے آگے جاتے تھے، کبھی ان کے پیچھے جاتے تھے، کبھی سائڈوں پہ آتے تھے کہ کسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیں. لیکن کیونکہ چاروں طرف سے اتنے زیادہ پتھر آ رہے تھے کہ اس طرح بچانے کے باوجود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک لہو لہان تھے کہ ان کی جو چپلیں تھیں، جو نالین مبارک ہیں، وہ خون سے بھر چکا تھا. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ زید بن حارثہ کی کیا حالت ہوگی. وہ تو اپنا جسم ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے تھے. تو بہرحال بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ چیز سن کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید تکلیف سے گزرنا پڑا. تو بہت عرصے کے بعد جب احد، غزوہ احد بھی گزر چکی تھی، تو ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر احد کے دن سے زیادہ بھاری اور مشکل بھی کوئی دن گزرا ہے؟ تو جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عقبہ کا دن کہا ہے. عقبہ کا یعنی کہ پتھراؤ کا دن. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، عقبہ کا دن تمہارے لوگوں نے مجھے بہت زیادہ اذیت دی ہے یقیناً عائشہ، اور سب سے برا دن عقبہ کا دن تھا. اور انہوں نے مجھے ویسا رسپانس نہیں دیا، انہوں نے مجھے جیسا کہ میں چاہتا تھا، اور یہ میرے لیے اس لیے شدید رنج و غم کا باعث تھا. مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں جب تک کہ میں قرن ثعلب تک نہ پہنچ گیا. اب ہم اس میں یہ دیکھیں، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگین پھر وہی جنیرکلی لفظوں سے کام لیا ہے جس طرح ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیٹیلز نہیں بتا رہے حضرت عائشہ کو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کتنا برا ہوا. وہ ڈیٹیلز ہمیں دوسرے لوگوں سے بعد میں پتہ چلتی ہیں، دوسری احادیث سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا جنیرکلی رکھا عائشہ کو. انہوں نے بس یہ کہا کہ بس مجھے ویسا رسپانس نہیں ملا جیسا میں چاہتا تھا، تو اس لیے میرے لیے بڑا تکلیف دہ دن تھا. تو اس سے ایک تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فزیکل تکلیف تو اپنی جگہ تھی، لیکن وہ جو مینٹل، جو سائیکولوجیکل تکلیف جس سے وہ گزرے تھے نا، وہ کہیں زیادہ تھی اس تکلیف کی جو احد کے دن ان کو ملی تھی. اور احد کے دن بھی ہمیں معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آلموسٹ شہید ہوتے ہوتے بچے تھے اور ان کو بہت شدید قسم کی چوٹیں اور ضربیں آئی تھیں، لیکن وہ احد کے دن کی اس تکلیف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی نہیں تھی، بلکہ طائف کے دن کی تکلیف جو ہے وہ زیادہ بڑی تھی، کیونکہ ایک تو جو ہے نا وہ ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ زبان کی مار جو ہے نا وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے بنسبت فزیکل مار سے، اور دوسرا وہ اگر اپنوں سے ملے جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے خون کے رشتہ دار ہیں، یہ میرے اپنے قریبی ہیں، یہ زیادہ جانتے ہیں مجھے بنسبت ان لوگوں کے جن کو کہ بندہ نہیں جانتا، بالکل اسٹرینجر ہوتا ہے، اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی آپ کے قریبی لوگوں سے ہوتی ہے، ان کے الفاظوں سے ہوتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سائیکولوجیکل تکلیف کو انہوں نے بھی اس تکلیف سے کہیں زیادہ بیان کیا جو کہ اس میں تھی، اور پھر یہ کہ وہ کسی بھی قسم کی نا پٹی، کسی بھی قسم کی وہ نہیں چاہ رہے تھے حضرت عائشہ سے کہ یہ مجھ پر رحم کھائیں، مجھ پہ ترس کھائیں، اس لیے انہوں نے بڑی جنیرک سی بات کی۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ حضرت عائشہ اتنی چھوٹی تھیں کہ ان کو مکہ کے دوران مکہ کی جو حالات تھے ان کا اتنا زیادہ علم ہی نہیں تھا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گاہے بگاہے پوچھتی رہتی تھیں تو جب ان کو پتہ چلتا تھا، ورنہ انہیں علم ہی نہیں تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ایون جو ان کی جو مکہ میں گزری تھی مدینہ سے پہلے، ان کا زیادہ علم نہیں تھا۔ تو یہ مطلب چھوٹی سی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبانی ہمیں پتہ چلتی ہے، جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عام الحزن اس سال کو کیوں کہا جاتا ہے، کہ پہلے ابو طالب گزر جاتے ہیں، پھر حضرت خدیجہ گزر جاتی ہیں، اور پھر طائف والے یہ سلوک کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ عام الحزن بنتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے نا کہتے ہیں کہ وہی کرونالوجیکلی اس کا آرڈر نہیں ہے کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وہ موقع تھا جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت سورہ یوسف جو ہے نا وہ پوری کی پوری اتاری، اور ہم کو پتہ ہے کہ سورہ یوسف جو ہے نا وہ قرآن کی واحد سورہ ہے جس کے اندر حضرت یوسف کا پورا واقعہ ایک ہی گو میں بیان ہوا ہے، ورنہ تمام نبیوں کے واقعات تھوڑے تھوڑے جو ہیں وہ بٹس اینڈ پیسز میں ہمیں کئی سورہ میں ملتے ہیں، لیکن سورہ یوسف وہ ایسی سورہ تھی کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں بیان کیا، انتہائی خوبصورت، یعنی کہ میرا خیال ہے، میں نے تو جس سے بھی پوچھا نا سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین جو کہانی قرآن میں سے ہمیں ملتی ہیں وہ سورہ یوسف ہے، اور یہ ہے بھی، اور اسی لیے یہ بھی کہتے ہیں علماء ہمارے کہ جب آپ بہت دکھ اور تکلیف میں ہونا، آپ شدید تکلیف کی حالت سے گزر رہے ہوں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ تکلیفیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، ایک کے بعد ایک آئے جا رہی ہیں، تو سورہ یوسف پڑھیے، زیادہ سے زیادہ سورہ یوسف پڑھیے، جس طرح سورہ دحا کو کہتے ہیں سورہ دحا پڑھیے، اسی طرح سورہ یوسف۔ تو یہ ایک بہت یہ مجھے بھی جب پتہ چلا تو مجھے بہت ہی خوبصورت بات لگی، اور واقعی سورہ یوسف ایسا لگتا ہے جیسے مرہم کی طرح ہے۔ جس وقت آپ کسی تکلیف کے بعد سورہ یوسف پڑھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے مرہم رکھ دیا، اور بہت سارے پیراللز ہیں اس میں، سورہ یوسف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق وہ ایک بہت بڑا، یعنی کہ دیٹ ہول سورہ یوسف ڈیزرو میرے خیال سے 100 لیکچرز، وہ اتنی وہ زبردست، اور اتنے اس کے بینیفٹس اور اتنی اس کی اچھی تفسیر ہے، تو وہ آپ لوگ چاہیں تو نیٹ پر دیکھ لیں، بہت سارے علماء کی بہت اچھی ہیں۔ میری فیوریٹ جو ہے وہ عمر سلیمان کی اور نعمان علی خان کی سورہ یوسف کی، بہت زبردست، انہوں نے لفظ بائی لفظ، نعمان علی خان نے تو لفظ بائی لفظ اس کے ایک ایک لفظ کی تفسیر کی ہوئی ہے، اور بہت لمبی سیریز ہے جو کہ آج کل چل رہی ہے سورہ یوسف کی، تو وہ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بینیفٹ ہوگا۔ اور اگین یہ ایک پوائنٹ کہ قرآن اس میں کہاں آ رہا ہے سیرہ میں، تو اس حساب سے بھی اچھا جی۔ خیر، کم بیک ٹو دا اسٹوری سیرہ، کہ ہم کہاں تھے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو مطلب حدیث ہمیں ملتی ہے طائف کے واقعے کے متعلق، ہم اس سے بات کر رہے تھے، اور ہم اس کے بینیفٹس جان رہے تھے کہ کیا کیا اس حدیث سے ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے۔ تو اور اس حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا جب تک کہ میں قرنن ثعلب نہ پہنچ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرنن ثعلب جو ہے وہ ایک جگہ ہے جو کہ طائف کے باہر ہے، تقریباً 6-7 کلومیٹر طائف سے باہر جا کر آتی ہے، 6-7 کلومیٹر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے طائف شہر سے وہاں تک میں کیسے پہنچا، کہاں گیا، مجھے نہ پتہ چلا. ظاہر ہے وہ اپنے پیروں پر ہی تھے اور چلتے جا رہے تھے، لیکن یہ ایک اسٹیٹ آف شاک تھی. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائیکولوجیکل اسٹیٹ آف شاک جو ہوتی ہے اس کو اکنالج کریں، اس کو بتا رہے ہیں کہ واقعی یہ ریالٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے، کہ واقعی لوگوں کے ساتھ جب ان کو شدید کوئی ٹراما پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور اس میں صرف اور صرف وہ فزیکل تکلیف شامل نہیں تھی، اس میں ہم بات کر چکے ہیں کہ جو سائیکولوجیکل تکلیف شامل تھی، جب ان کو وہ ٹراما پہنچتا ہے تو وہ ایسے اسٹیٹ آف شاک میں جاتے ہیں کہ ان کو ہوش نہیں رہتا. تو وہی بات تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا، کیا ہوا، مجھے کچھ نہیں پتا، یہاں تک کہ میں قرنن ثعلب تک پہنچ گیا، اور یہ طائف سے باہر ایک جگہ تھی. تو یہ ٹراما کے ساتھ انسان کا یہ تعلق جو ہے اسٹیٹ آف شاک میں جانے کا، یہ بہت نیچرل ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے ہمیں ایک سبق اور یہ بھی ملتا ہے کہ انسان، ایک مسلمان جو ہے نا، وہ ایک تو یہ کہ وہ کسی کی سمپتھی کے لیے نہیں روتا، نہیں کسی کے آگے سمپتھی کے لیے نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ وہ جاتا ہے، وہ یہ ریالٹی ہے ہماری ذات کی کہ ہم ایسی اسٹیٹ میں جاتے ہیں جس کو اسٹیٹ آف شاک ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس کے بعد اپنے آپ کو سمیٹنا ہے، اس سے باہر نکل کر آنا ہے، اور بہت ہی ریشنل ڈیسیژن لینے ہیں، بہت ہی سیدھے سمپل صحیح. اس کے بعد بھی مطلب ہمیں اس اسٹیٹ میں جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر وہ جنون طاری کر لیں اور ہمارے لیے سب کچھ حلال ہو جائے اور ہم جو مرضی کریں، بلکہ ہمیں اس اسٹیٹ سے باہر آ کر بھی بالکل ریشنل فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ریشنلی رکھنا ہوتا ہے. اچھا جی، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر یہاں بیٹھے، اور اس جگہ پر ایک درخت تھا جس کے سائے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پناہ لی، بیٹھے. اور اس درخت کے ساتھ ہی ایک باغ تھا، انگوروں کا باغ تھا، اس کی سمجھ لیں کہ باڑ سی لگی ہوئی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ باغ ان کے ہی دور کے کزنز کا تھا، کہ عتبہ اور شیبہ جو مکہ میں رہتے تھے اصولاً، یہ ان کا باغ تھا. اور یہ لوگ اس وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے دیکھ لیا تھا. انہوں نے یہ بھی جو ہے، سوری میں نے یہ کہا کہ وہ مکہ میں رہتے تھے، یہ مکہ میں نہیں، یہ یہیں پہ رہتے تھے، طائف میں ہی رہتے تھے، کیونکہ یہ طائف سے ہی گئے تھے جنگ بدر میں لڑنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اب یہ بھی تھے، کوئی مسلمان نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی جب دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی کہ ان کے کپڑے پھٹ چکے ہیں اور ان کے جسم لہو لہان ہے اور اتنی بری حالت ہے، تو ان کو تھوڑا سا رحم آیا اور انہوں نے جو ہے وہ کچھ مدد کرنے کی کوشش کی. لیکن اس موقع پر جو میری فیوریٹ چیز ہے نا، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور تو انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. اور اس دعا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دعا کو کسی سند کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دعا حق ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی. کیونکہ ہمیں وہ کسی سند کے ساتھ وہ دعا نہیں ملتی ابن اسحاق میں، اس کے ویسے ہی ہمیں اس کے الفاظ ملتے ہیں، لیکن اس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ اس کو کسی قسم کی سند کی ضرورت ہی نہیں ہے اس دعا کو. تھوڑی سی میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں اور پھر میں اس کا صرف ترجمہ بتاؤں گی. اللہم انی اشق الیک ضعف قوتی وحوان الناس انت ارحم الراحمین وانت ربی المستضعفین وانت ربی. اور اس کے آگے بھی ہے یہ، اور اس کا مطلب ہے، او اللہ، میں صرف آپ سے ہی شکایت کرتا ہوں اپنی بے بسی کی، اپنی بے چارگی کی، اور اپنی بے بسی کی ان لوگوں کے آگے. اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تمام رحم کرنے والوں میں آپ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں. آپ رب ہیں ان کے جو اپنے آپ کو آپ کے آگے جھکاتے ہیں، اور آپ میرے رب ہیں. اور آپ کس حوالے سے، او اللہ، آپ کس حوالے سے مجھے چھوڑتے ہیں
ایسے لوگوں کے آگے جو انجان ہیں اور مجھے اذیت پہنچانے والے ہیں، یا وہ خود ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کو مجھ پہ دسترس حاصل ہے. یعنی کہ یہ ابو لہب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور پہلا اشارہ جو ہے وہ طائف مکہ کی طرف ہے. جب تک آپ مجھ سے راضی ہیں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن سوائے اس کے کہ آپ اپنی عافیت میں رکھیں، اپنی عافیت دیں فتنوں سے، اور آپ کا دیا ہوا سکون اور آسانی میرے لیے زیادہ آسان ہے. او اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں آپ کے وجہ چہرہ، آپ کے وجہ سے جو وجہ ہے تمام دنیا کے نور کی، اور جس کی وجہ سے اس دنیا اور آخرت کے تمام امور سیدھے راستے پر ہیں. میں پناہ چاہتا ہوں آپ کے وجہ کی کہ آپ کا غصہ، آپ کا غضب مجھ پر آئے، یا آپ کا غضب مجھے گھیرے، اور یہ صرف آپ کا حق ہے کہ آپ تنقید کریں، اور اس وقت تک تنقید کریں جب تک آپ مناسب سمجھیں، اور کوئی قوت نہیں. آخر کے لفظ ہیں اس کے، لا حول ولا قوت الا بک، اور نہیں کوئی قوت سوائے آپ کے جو میرے حال کو بدل سکے. مطلب اتنی خوبصورت دعا تھی کہ جب میں نے اس کو کوئی 15 دفعہ سنا ہوگا، بار بار ریوائنڈ کر کے، جب میں جو ہے وہ یاسر قادری کا یہ ٹرانسلیٹ کر رہی تھی آپ لوگوں کے لیے. تو یہ لمبی دعائیں، لیکن اس کے کتنی خوبصورت باتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ تو رہے ہیں، ان کی عافیت مانگ رہے ہیں، سکون مانگ رہے ہیں، آسانی مانگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اتنا ہمبل طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ شاید غلطی مجھ سے کوئی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے آپ راضی رہیں. جب تک آپ مجھ سے راضی ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، پھر دنیا چاہے جو مرضی کرے میرے ساتھ، لیکن میرے لیے بھی وہ آسانی ہے، جو آسانی آپ دیں وہ میرے لیے بھی آسانی ہے. تو یہ انتہائی اتنی بہت خوبصورت یہ دعا ہے. بہت، یہ ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک سیرہ کا ایک جیم ہے، لٹرلی ایک بہت ہی قیمتی پارٹ ہے اس سیرہ کا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں نا، ان کو سن کے پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے. ہم لوگوں کو نہیں آتی دعا مانگنی، لیکن جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے نا، میں نے تو جب سے وہ سننی شروع کی ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں، مجھے تو آتی نہیں، میں انتہائی جاہل ہوں اس معاملے میں کہ میں دعا مانگوں. تو میں کوشش کرتی ہوں میں انہی الفاظ میں مانگوں. تو اور بہت زیادہ بینیفٹس، بہت نتائج ہم اس دعا میں سے ان کی لے سکتے ہیں. یہ ایک صحیح معنوں میں جیسے کہتے ہیں نا کہ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے، یہ ایسی دعاؤں میں سے ہے، اور واقعی دعا ایک مومن کا ہتھیار ہوتی ہے. ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف کسی کو آتا ہوا دیکھا. یہ غلام تھا، اس کا نام تھا عداس، اور اس کو عتبہ اور ربیہ نے بھیجا تھا ایک پیالے میں انگوروں کے ساتھ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ ان کی دعا سنی، اور ان کو ایسی غذا پہنچائی جو کہ نیوٹریشس بھی تھی، اور جو کہ مکہ میں تو اویلیبل بھی نہیں تھی. انگور جو ہیں وہ طائف کا پھل تھے، مکہ میں تو آتے بھی نہیں تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دیکھا، اور عداس نے ان کو آ کے جو ہے وہ کہا کہ یہ میرے مالکین جو ہیں عتبہ اور ربیہ، انہوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اور یہ تحفتاً آپ کو بھیجا ہے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تحفہ تو قبول کر لیتے تھے، لیکن صدقہ اگر کوئی بھیجتا تھا تو وہ قبول نہیں کرتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اور فوراً پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اس کو کھانا شروع کیا. تو عداس جو تھا یہ تھوڑا سا شاکڈ ہوا نا. اس نے کہا یہ آپ نے کیا پڑھا ہے، یہ بھی آپ نے کیا پڑھا؟ جب بسم اللہ پڑھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا؟ یہ جملہ تو یہاں پہ میں نے کبھی نہیں سنا، یہ اس معاشرے کا، یہاں کے لوگوں کا نہیں ہے، تو یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو ہم اس سے پہلے یہ پڑھتے ہیں. تو عداس نے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا
کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو عداس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. نینوا اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے یا سمجھنے کے عادی ہیں تو ہمیں نینوا کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ نینوا وہ جگہ ہے جہاں پر یونس بن متیٰ رہتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، مسکراتے ہوئے کہا اچھا تم یونس بن متیٰ کے شہر کے رہنے والے ہو. یونس بن متیٰ کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام، اور انگلش میں ان کو کہا جاتا ہے جونس ابن میتھیو. اور تو عداس جو ہے وہ ایک دم شوق میں آ گیا اور کہنے لگا اچھا، اور یہ نینوا شہر جو یہ عراق میں تھا. اب اس وقت ہسٹری میں، اس وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو عراق اتنا دور ہے کہ ایک لٹرلی بالکل دنیا کے اس پار والی بات ہے. تو وہاں کے لوگ عراق کو بالکل بھی نہیں جانتے. اب یہ عداس جو ہیں یہ غلام کے طور پہ وہاں پر کیسے آیا، کیسے پہنچا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں ملتا سوائے اس چھوٹے سے واقعے کے کہ عداس بہت ہی حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا اور آپ کو کیسے علم ہے یونس کے بارے میں؟ اس پوری سرزمین میں تو ایسا کوئی شخص نہیں کہ جو کہ یونس بن متیٰ کو جانتا ہو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیسے علم نہ ہو، مجھے کیسے یہ علم نہ ہوگا، وہ تو میرے بھائی ہیں اور ہم دونوں اللہ ہی کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو عداس فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر ایمان لے آیا اور ان کے پاؤں چومنے لگا، ہاتھ چومنے لگا، جو کہ کرسچنز میں ایک نارمل پریکٹس تھی کہ جب وہ کسی کو بہت زیادہ عزت دیتے تھے تو وہ اس طرح کرتے تھے. اور وہ ایمان لے آیا، وہ مسلمان ہو گیا. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن کیا، ٹھنڈا کیا. ابھی انہوں نے دعا مانگی، ایک طرف تو ان کو کھانا ملا اور دوسری طرف یہ عداس آیا جو کہ دنیا کے مطلب اس وقت عرب کے دوسرے بہت دور عراق ایک جگہ کا رہنے والا، اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کر لیا جبکہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے ان کو اتنی بری طرح سے دھتکارا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمبولزم کے تحت ان کو دکھایا کہ دیکھو اگر تمہارے اپنے قریبی تمہیں نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، اتنی دور رہنے والے لوگ تمہارا پیغام وہاں تک پہنچے گا اور وہ مانیں گے. تو لیکن اب یہ عداس جو ہیں جس وقت یہ واپس گیا اپنے مالکان کے پاس، یہ مالکان عتبہ اور ربیہ جو ہے نا یہ دیکھ رہے تھے دور سے، یہ دور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ عداس کیا کر رہا ہے. تو جیسے یہ واپس آیا تو انہوں نے اس کو لعنت ملامت کی اور کہا وے حق، یہ ان کا ایک جملہ تھا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے عداس، تم نے تو جا کے ہاتھ اور پاؤں چومنے شروع کر دیے ان کے. تو عداس نے کہا کہ واللہ اس وقت جو ہے نا وہ سرزمین پہ پوری دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں جو ان سے زیادہ معتبر اور متبرک ہو، تو میں اس لیے ان کو جو ہے وہ ان کے ہاتھ چوم رہا تھا. اور انہوں نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں میرے بارے میں، میرے شہر کے بارے میں، جو کہ صرف ایک نبی ہی جان سکتا ہے اور میں کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ جانتے ہوں. تو ان سرداران نے بھی پھر کیا کہا، ان کو جواب میں کہا عداس یہ نبی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھی سحر زدہ کر دیا ہے، تمہارے اوپر بھی جادو کر دیا ہے، اور تمہارا اپنا دین تو ان کے دین سے بہت بہتر ہے اور تم ان کے دین کو جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑے ہو. بہرحال انہوں نے اپنے اس غلام کو اس طرح سے لعنت ملامت کی. اب اور پھر اس کے علاوہ ہمیں عداس کے بارے میں بس یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ بدر میں جب سب لوگ اکٹھے کیے جا رہے تھے جا کے چڑھائی کریں مدینہ کے مسلمانوں پر، تو اس وقت یہ عتبہ اور ربیہ بھی گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ عداس بھی ساتھ چلیں، اور انہوں نے عداس کو بڑا مجبور کیا اور عداس نے جانے سے انکار کر دیا. نہ صرف انکار کر دیا بلکہ یہ کہا کہ آپ مجھے اس شخص سے لڑنے کو کہہ رہے ہیں جو اس دن باغ کے ساتھ درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، واللہ اگر پہاڑ بھی نکل کر آ جائے نا تو ان کا بال بیکا نہیں کر سکتے. تو آپ لوگ بے وقوفی کر رہے ہیں ان کے ساتھ جنگ لڑنے میں. اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ غلام اگر اپنے آقا کو کہے اور اس طرح منع کر دے نا تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ان کے ایمان کا لیول تھا کہ ایک دفعہ مل کے ایک صرف بسم اللہ کی برکت سے عداس مسلمان ہوئے، صرف اور صرف بسم اللہ کی برکت سے. یہ ایمان کی حالت، سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ایمان عطا فرمائے کہ ہماری بسم اللہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرے. بخاری شریف میں آتا ہے، اچھا ابھی تک یہ جو ہم نے جتنا قصہ بیان کیا یہ ابن اسحاق کا تھا.
ابن اسحاق ابن ہشام میں سے. اب ہم بخاری کی بات کرتے ہیں. بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، حدیث ہے یہ کہ جب میں قرنن مناظر میں پہنچا تو میں نے آسمانوں میں کچھ دیکھا. ایک بادل تھا جو مجھ پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور اس بادل میں جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے سنا جو آپ کے لوگوں نے آپ سے کہا، اور آپ کو جو انہوں نے جھٹلایا، اور آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے ملک الجبال کے ساتھ. ملک الجبال مینز پہاڑوں کا فرشتہ، آپ کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے، تاکہ آپ جو چاہیں ہمیں حکم دیں اور ہم آپ کا حکم بجا لائیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور ملک الجبال کو بھیجا. یہ دو بڑے فرشتے بھیجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسپوزل پہ کہ وہ جس طرح چاہیں ان کو استعمال کر سکتے تھے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آواز سنی اسی بادل میں سے، جو کہ ملک الجبال کہہ رہا تھا، میں ملک الجبال ہوں، سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے سلام بھیجا، آپ پر سلام بھیجتا ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرمائیں تو میں شہر طائف کو جو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہے پیس ڈالوں، اور ان میں سے کوئی زندہ باقی نہ بچے گا. میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں، آپ جیسا حکم فرماتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں یہ ایسا ہرگز مت کرنا، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو اٹھائیں گے جو اس کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ بنا کسی کو شریک کیے خالصتاً اس کی عبادت کریں گے. مطلب حیرانی نہیں ہوتی یہ بات سن کے کہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ صرف سنی، بلکہ ان کے پاس بڑے ترین دو فرشتے بھیج دیے ان کے ڈسپوزل پہ کہ آپ جس طرح چاہیں ان کو استعمال کریں، اور جو آپ کہیں گے اس طرح سے جو ہے وہ ان کا معاملہ کر دیا جائے گا. مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شوق میں سے نکل کر آئے، ابھی خونم خون ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھا، بالکل اتنی دیر تک مجھے ہوش نہیں تھا. ہم لوگوں کو ایک لفظ کوئی کچھ کہہ دے، سالوں تک ہم اس کو معاف نہیں کرتے، ہم وہ دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بار بار اس چیز کو، جسے کہتے ہیں نا اپنا زخم خود ہی کرید کے جو ہے وہ ہم مزہ لیتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں اب اس سے ملنا، اس سے بات نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا. تو یہ کیسے ہیں؟ یہ شخص کیسا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا دل دیا ہے کہ یہ اتنی تکالیف بھی جو ہیں ان سے ہو کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ان کو تکلیف نہیں دینا، کیونکہ کوئی بات نہیں، اگر یہ ایسے ہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی نکل آئے گا جو مجھ پر ایمان لائے گا، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اور جو بالکل شرک کے بغیر اللہ کی عبادت کر سکے گا. دس از انہرڈ آف. دس از وائی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہیں. یہ ہیں وہ چیزیں جو ان کو رحمت للعالمین بناتی ہیں، کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے ساتھ کیے گئے زیادتیوں کو معاف کیا. اگین اس پوری حدیث سے، اس واقعے سے ہمیں بہت سارے بینیفٹس ملتے ہیں، اور یہ ایک کائنڈ آف طریقہ کار چلتا آ رہا ہے کہ ہم ان بینیفٹس کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس حدیث میں سے یا اس واقعے میں سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ٹرائلز، ٹریبولیشنز، جتنے بھی مصیبتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ٹیسٹ تھا ان کے لیے. ہر چیز ایک ٹیسٹ تھی، اور ہر چیز کا مقصد یہ تھا کہ ان کا درجہ جو ہے وہ دنیا میں بھی بلند ہو اور آخرت میں بھی بلند ہو. اور ظاہر ہے کیوں کر ایسے شخص کا درجہ بلند نہ ہوگا جو کہ اتنا رحم رکھتا ہے اپنے دل میں کہ وہ اپنے ساتھ کیے گئے ایسے مظالم، مطلب زیادتی تو چھوٹا لفظ ہے، یہ تو ظلم میں آتا ہے نا، مظالم جو ہے وہ ان کو بھی معاف کر دیں. اور پھر دوسری چیز یہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دنیا کی زندگی بالکل بھی اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بہت زیادہ کمفرٹ کی زندگی گزاریں. یہ کانسٹنٹ جرنی ہے، کانسٹنٹلی دارالامتحان ہے. اپنے آپ کو ہر وقت اسی سچویشن میں رکھنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مشکل ترین حالات سے آزمایا ہے
تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ہماری جو چھوٹی موٹی مشکلات آتی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں آزما رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بہترین بندوں کو، اپنے عزیز ترین بندوں کو بہت زیادہ مشکلوں سے آزمایا، بہت زیادہ. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اور وہی انسان ہونے کا جو شرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسان ہونے کا دیا نا، وہ دیکھیں کہ وہ دعا بھی مانگ رہے ہیں، وہ خود ظلم سے بھی نکل کر آ رہے ہیں، مگر وہ دعا میں پھر بھی اپنے آپ کو جھکا کر، اپنے آپ کو ایک سلیو کی، ایک عبد کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں یا اللہ کیا پتہ یہ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہو، میری جو غلطی ہے اس کو آپ معاف کر دیں، آپ مجھ سے راضی رہیں. تو یہ ہمیں بہت 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 یہ سب سے بڑا سبق ہے مجھے لگتا ہے اس کا. پھر ایک چیز یہ کہ اپنی آئیڈینٹی پہ بندہ فرم رہے، یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ دوسری کنٹریز میں رہتے ہیں، میری طرح دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پہ آئیڈینٹی کرائسس کا ہر مسلمان شکار ہے. اپنی آئیڈینٹی پہ فرم رہنا، جب ہم اپنے ایمان پہ، اپنی آئیڈینٹی پہ فرم رہتے ہیں اور اس سے ہمیں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کسی کے سامنے جا کے سلام کرنے سے، کسی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، اپنا کھانا ہم بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں اور اپنی سنتیں پوری کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس سے شرم محسوس نہیں ہوتی تو یہ ایک بہت بہت پاورفل چیز ہے. یہ چیز اگلے بندے کے دل و دماغ پہ اثر کرتی ہے. اگر آپ اپنی آئیڈینٹی پہ فرم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ صحیح ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے، اور آپ اس پہ فرم رہیں، تو یہ چیز دوسروں کے دل و دماغ پر جو ہے وہ اثر کرتی ہے. اگلا بندہ اگر آپ کو دشمن بھی سمجھے گا نا تو وہ کہے گا آپ ایک آنریبل دشمن ہیں، وہ والی بات ہے. پھر آپ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عداس کو بھیج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا کہ بھائی اگر اپنے لوگ نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، دنیا مانے گی، ایک وقت آئے گا کہ دنیا مانے گی آپ کا میسج. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اور نہ صرف یہ کہ فزیکل اسپیکٹ ان کے دعا کے کس طرح پورے کیے کہ ان کو کھانا فراہم کیا، فوری طور پہ شیڈ فراہم کیا، کیونکہ اور ایک اور جگہ بھی جو ہے نا وہ بخاری میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بادل، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا سایہ بھی کیا تھا. تو یہ دو چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ فزیکل اسپیکٹ میں آتی ہیں کہ ان کو پناہ کی جگہ مل گئی، ان کو بادل کا سایہ مل گیا دھوپ سے، اور ان کو کھانے کو فوڈ مل گیا. اور پھر اسپرچولی اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے ہیل کیا کہ ان کے ڈسپوزل کے لیے فرشتے بھیجے اور ان کو حکم دیا کہ وہ جس طرح چاہیں معاملہ کریں. تو یہ والی چیز ہے. غزوہ حنین. اچھا، اب طائف جو ہے نا، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بصیرت دیکھیں، یہ ان کی دور رس نگاہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس اسٹیٹ آف شاک سے باہر نکل کے اتنا ریشنل اور اتنی سین، جیسے کہتے ہیں نا، اپنے کمپلیٹلی اپنے فل حاضر دماغی کے ساتھ فیوچر میں دیکھتے ہوئے دعا دی ان کو کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ مسلمان ہوں گی. تو ہم دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی غزوہ حنین کے وقت طائف جو ہے وہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور پھر لوگ اسی جگہ مسجد بناتے ہیں جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھراؤ کیا گیا تھا، وہاں مسجد بنتی ہے. اور جگہ جگہ طائف میں اتنی مسجدیں اس وقت بھی موجود ہیں کہ بس، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کئی بڑے اچھے صحابی بھی جو ہیں وہ طائف میں سے نکلے ہیں، تو ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. تو اگر دیکھا جائے تو یہ وزٹ جو تھا ان کا طائف کی طرف جانے کا، یہ پولیٹیکلی تو کوئی کامیابی نہیں تھی، کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن دنیا و مافیا میں آگے فیوچر میں یہ کتنی بڑی کامیابی تھی یہ ہمیں ہسٹری ہی بتاتی ہے سب سے بڑھ کر. تو اور دوسری چیز یہ کہ اگر ایک شخص مسلمان ہو جائے آپ کی وجہ سے
تو اللہ تعالیٰ، یہ بھی حدیثوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کئی ہزار اونٹوں سے بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، جن کی پرائس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑی دولت سے بہت بڑھ کر ہے اگر آپ کی بات سے کوئی متاثر ہو کے کوئی مسلمان ہو جائے۔ میں دعا کرتی ہوں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ اللہ کرے کہ ہماری بات میں اللہ تعالیٰ وہ تاثیر دیں کہ کوئی کسی کو سمجھ میں آئے اور کوئی اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کرے اس کی وجہ سے۔ اچھا جی، اب واپس آتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر جو ہے وہ وادی نخلا میں قیام کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، اب واپس آ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پوری سچویشن کو امیجن کریں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر گئے، تقریباً یہ سارے واقعات ان کے 10 دن کے اندر آلموسٹ ہوتے ہیں، تو 10ویں دن واپس آ رہے ہیں، لیکن واپس وہ کہاں جائیں، کیسے جائیں؟ اب وہ مکہ میں تو وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ جس وقت وہ نکلے وہاں سے، جس وقت ابو لہب نے اپنی امان ختم کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں خاموشی سے وہاں سے نکلے، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ now there is no way back، کہ اب مکہ والوں کی طرف سے سوچیں کہ انہوں نے کیا سوچا۔ انہوں نے سوچا کہ اچھا، اب محمد کو پتہ چل گیا کہ اس کی ہر طرف سے امان ختم ہو گئی، اب ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، تو یہ فرار ہو گئے، یہ وہاں سے بھاگ نکلے ہیں۔ تو اب اگر ایک مفرور شخص واپس اس جگہ پہ تو نہیں نہ جا سکتا جہاں سے وہ فرار ہوا، تو وہی والی چیز تھی کہ اب واپس آتے ہوئے جو ہے وہ ان کو تھا کہ اب ہم کیسے اندر جائیں گے۔ تو انہوں نے مکہ سے پہلے ہی وادی نخلا ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ، وہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، یہ دونوں تھے، وہاں پہ قیام کیا۔ اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ اس وقت بھی ابھی یہی حال ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کے جو زخم ہیں وہ بھرے نہیں ہیں، ان کے زخموں میں سے خون رس رہا ہے ابھی بھی، وہ جو پہلے کا خون لگا تھا وہ صاف بھی نہیں ہوا ہے، تو وہ اسی حالت میں ابھی موجود ہیں وہاں پر، اور انتہائی شدید تکلیف میں ہے۔ رات آ جاتی ہے اور پھر تہجد کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے مطابق جو ہے انہوں نے اپنی تہجد کبھی نہیں چھوڑی تھی، اور ان کی تہجد ہمارے تہجد جیسی، ہماری نمازوں جیسی نہیں تھی، وہ گھنٹوں پہ مشتمل ہوتی تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد کی نماز جو ہے ان کی جس طرح کی بھی تھی، اور یہاں پر پھر ایک معجزہ ہوتا ہے، اور یہ معجزہ نا ہمیں پتہ چل ہی نہیں سکتا تھا، ہرگز یہ ہمیں پتہ نہ چلتا اگر اللہ تعالیٰ اس معجزے کا ذکر قرآن میں نہ کرتے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے ہمبل تھے، وہ تو نہیں بتاتے تھے اس طرح سے، تو اس معجزے کا ہمیں ذکر پتہ ہی نہ چلتا۔ تو یہ معجزہ جو ہے نا، یہ ہمیں سورہ احقاف میں پتہ چلتا ہے، اس کی آیت 29 سے لے کر 32 تک جو ہے، اس کی آیت سٹارٹ ہوتی ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا میں آپ کو مطلب پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے جناب کہ ایک منٹ، اور جب ہم نے آپ کی طرف چند ایک جنوں کو پھیر دیا جو قرآن سن رہے تھے، بس جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے چپ رہو، پھر جب ختم ہوا تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے، ایسے حال میں کہ وہ ڈرانے والے تھے، کہنے لگے اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے اور ان کی تصدیق کرنے والی ہے، جو اس سے پہلے ہو چکی حق کی طرف اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کو مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ ہمارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کو نہ مانے گا تو وہ زمین اور اس میں عاجز نہیں کر سکے گا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہ کیا معجزہ ہے؟ یہ معجزہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے تو وہ ایک تو یہ کہ وہ تھوڑا لاؤڈ آواز میں پڑھتے تھے کہ کوئی سن سکے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر
ایک جنوں کا گروہ جسے کہتے ہیں وہ، اور الفاظ ایسے کہ اس طرف پھیر دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ پلان تھا، اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوا تھا کہ وہ جنوں کا وہ گروہ اس وقت وہیں سے گزرے گا جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے. انہوں نے پوری ان کی تہجد، ان کی پوری نماز سنی، جو کہ اچھا خاصا قرآن ہوگا یقیناً، اور انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ یہ نہ صرف اسلام لے آئیں گے، بلکہ یہ صرف اسلام نہیں لائے بلکہ یہ ڈرانے والے، یہ داعی بن گئے، یہ منذر، ان کے لیے منذرین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ منذر بن گئے. اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کے دعوت دی اسلام کی. اور یہ بات بھی پھر ان آیات سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ یقیناً کوئی جیوش جنوں کا گروہ تھا. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن جو ہیں وہ ہماری طرح، انسانوں کی طرح، انسانوں کے ہی دینوں پر بھی ہوتے ہیں، انسانوں کی ہی طرح بالکل ایتھیسٹ بھی ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ سے فارغ جو نہ یقین ماننے والے وہ بھی ہیں، کچھ جیوش بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، اور ہر طرح کے جن ہوتے ہیں. تو یہ گروہ پرٹیکولرلی جو ہے یہ جیوش جن کا جو گروہ تھا. اور انہوں نے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی کتاب کا ذکر کیا، اور ان کو اپنی اس کتاب سے انتہائی سملیرٹی لگی قرآن کی، اور ان کو فوری طور پہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بالکل حق ہے اور یہ واقعی اللہ کے نبی اور سچے رسول ہیں. اور یہ داعی اور منذر بن گئے، اور انہوں نے جا کے اپنی قوم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے میسیج کی طرف بلایا. اگین اب یہ بھی جو واقعہ ہے یہ بھی ایک سمبولک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز دکھائی اپنے اس سے کہ دیکھو، اگر تمہارے اپنے لوگ جو ہیں انسان وہ تمہیں دھتکار رہے ہیں، وہ تمہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ جنوں کا گروہ ہے جو کہ تمہاری بات پہ رک گیا ہے. یہ جہاں سے گزر رہا تھا یہ اس پہ رک گیا، اس نے سنا ہے، نہ صرف سنا ہے بلکہ مانا بھی. جب انہوں نے اتنا وہ شور مچایا اور تمہیں پتھر مارے تو انہوں نے کہا کہ چپ رہو، چپ ہو کے سنو. تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمبولزم بھی تھا. اور پھر اس بات کا بھی تھا کہ اگر انسان، یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جہانوں کے لیے ہے. وہ یہ اس مطلب اس سے بھی باہر ہے، جو اس ریئلم سے بھی باہر ہے جس کو ہم دیکھتے اور جانتے ہیں. تو یہ تو تھا، یہ اس وقت چھوٹا واقعہ تھا جس کا ذکر ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن پھر احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہی جن، ان کا گروہ ایک دفعہ اور دوبارہ مکہ میں آیا بعد میں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر انٹر ہو جاتے ہیں. تو یہ آئی ایم جمپنگ دا گن لٹل بٹ، تھوڑا سا آگے جا کے بتا رہی ہوں کہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ گروہ واپس آیا. اور اس کا یہ ہمیں صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ملتا ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں، ابن مسعود سے مروی ہے اور وہ صحیح مسلم میں ہے. ان کا ایک شاگرد تھا اقلمہ، اور اس نے ان سے پوچھا، ابن مسعود سے پوچھا کہ جب لیلۃ الجن کسی نے دیکھی تھی، تو جو دوسری دفعہ جو واقعہ اس کو لیلۃ الجن کہتے ہیں. تو ابن مسعود نے کہا کہ وہاں کوئی نہ تھا. ایک روز ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ اچانک غائب ہو گئے، اور ہم نے ان کو بہت ڈھونڈا، ہم نے ان کو گھاٹیوں میں، پہاڑوں میں، شہابوں میں، ہر جگہ ڈھونڈ لیا، اور ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ ملے. اور وہ رات ہماری زندگی کی مشکل ترین رات تھی، کیونکہ ہم نے سوچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو اغوا کر لیا گیا ہے یا خدا نخواستہ قتل کر دیے گئے ہیں. اور ہم نے شدید تکلیف میں وہ رات گزاری، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا. تو ہم نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ہم ان کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور ان سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تھے ساری رات؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کا ایک گروہ، یا جنوں کے گروہ کا ایک وفد میرے پاس آیا، اور انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑی جماعت جنوں کی میری منتظر ہے فلانی جگہ پر. اور تو میں ان کے ساتھ چلا گیا اور میں نے انہیں قرآن پڑھ کے سنایا. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ کیا تم لوگ دیکھنا چاہو گے کہ وہ کہاں پہ تھے، ان کے نشانات دیکھنا چاہو گے کہ اس جماعت کو میں نے کہاں پہ دعویٰ دی،
یا میں نے لیکچر ان کو کہاں دیا؟ تو ہم نے ابن مسعود کہتے ہیں ہم سب نے کہا ہاں ہاں بالکل ہم چلیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر گئے اور یہ بالکل بھی زیادہ دور نہیں تھا جہاں سے ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا تھا. اس کے قریب ہی ایک جگہ تھی, ایک کیمپ سائٹ تھی جہاں پہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی لوگ رات بھر یہاں پہ کیمپ کر کے گئے ہیں. وہاں پہ لکڑی کے جلنے کا سامان اور کچھ جانوروں کا کچھ ایسا جیسے کھانا پینا پڑا ہو اس طرح یعنی کہ وہاں پہ آثار ایسے تھے, سے پتہ لگتا تھا کہ یہاں پہ کچھ ہوا ہے رات کو, یہاں پہ کوئی گیدرنگ تھی. اچھا, ایک یہ واقعہ ہے, اور ایک اس کے بعد جو ہے نا وہ ابن مسعود مستدرک الحاکم ایک اور احادیث کی کتاب ہے, اس میں آتا ہے. اور اس جو دوسرا میں آپ کو بتانے لگی ہوں واقعہ, اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ 2-3 دفعہ ہوا ہے. تو یہ لیلۃ الجن بھی ایک نہیں ہے, یہ 2-3 ہے. کہ اس میں اس واقعے کے مطابق جو ہے وہ ابن مسعود, دوسری بار بھی ابن مسعود سے ہی مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مکہ میں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون ہے جو میرے ساتھ چلنا چاہے گا آج رات امر الجن دیکھنے کے لیے, یعنی کہ جنات کے امر یا ان کے کام وہ دیکھنے کے لیے. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ کسی نے بھی حامی نہ بھری, صرف اور صرف میں تیار ہوا اور میں ان کے ساتھ گیا. اب جب رات ہوئی تو ہم مکہ سے باہر ایک وادی میں آ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ریت میں ایک لکیر کھینچ دی, ایک خط کھینچ دیا اور مجھے کہا کہ تم اس طرف رہنا, یہیں پر بیٹھو جب تک میں واپس نہیں آ جاتا, اور اس لکیر کو ہرگز کراس نہ کرنا, دوسری طرف نہ جانا. تو ابن مسعود کہتے ہیں میں ساری رات وہیں بیٹھا رہا اور میں نے کیا کیا دیکھا. پہلے میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور ان کے ارد گرد کالے کالے دھوئیں کے بادل جو ہے نا وہ بننا شروع ہو گئے یہاں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. اور وہ بادل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اتنے ڈینس ہوئے, اتنے تھک ہوئے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا, اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے, مجھے نظر نہ آئے. اور پھر ان میں سے کچھ بادل وہیں رہ گئے اور وہ ڈسپرس ہو گئے, تھوڑے ادھر جیسے ادھر ادھر ہو گئے. کہتے میں ان کو دیکھتا رہا اور پھر میں انتظار کرتا رہا. بہت دیر بعد تقریباً فجر کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, اور واپس آتے انہوں نے مجھے کہا یا ابن مسعود وہ دوسرا جنوں کا گروہ کہاں ہے؟ تو میں نے ان کو اشارہ کر دیا, وہ دوسرا جو میں نے بادل دیکھے تھے کہ وہ ایک طرف تھے, تو میں نے ایک طرف ان کو اشارہ کر دیا کہ وہ اس طرف تھے. تو یہ جو ہے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پھر اس والے اس کے آخر میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان جنوں کو کچھ ہڈیاں اور جانوروں کی لید دی اور فرمایا کہ یہ ہڈیاں تمہارے لیے کھانا ہے, یعنی کہ مسلمان جنوں کا کھانا ہے, اور یہ لید ان کے جانوروں کا کھانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جانوروں کے لیے حلال کی ہے. اور یہ جو آخری پارٹ ہے ہمیں بخاری شریف میں بھی ملتا ہے اور دوسری جگہ پہ بھی ملتا ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث بھی مستند ہے. تو اس سے ہمیں اور کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے جس وقت جن بھی ایمان لے آئے, جنوں بھی کیونکہ شیاطین جن بھی ہیں اور وہ ہر طرح کا کھانا کھاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح عام انسان ہیں, کفار کو ہم جس طرح کہتے ہیں, اسی طرح کافر جن بھی ہیں. تو مسلمان جنوں کو اس بات کی پھر پریشانی ہوئی کہ ہمارے لیے حلال کھانا کیا ہوگا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ہر مسلمان شخص جب وہ کوئی کھانا کھاتا ہے اور وہ ہڈی چھوڑ دیتا ہے, جس کھانے کو اس نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا, جو ہم نے ذبح کیا بسم اللہ پڑھ کے, تو وہ ہڈی جو ہے وہ جنوں کے لیے پرگوشت کر دی جاتی ہے. یعنی کہ وہ ایک الگ ریالم میں ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, ہم نے اس کے اوپر سے گوشت پوست کھا لیا, ہماری پیٹ کی بھوک بھر گئی, لیکن اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو ان مسلمان جنوں کے لیے پرگوشت کر دیتے ہیں جس پر ہم نے بسم اللہ پڑھی ہوتی ہے, اور وہ ان کے لیے حلال ہوتی ہے. اور اسی طرح جو جانوروں کی لید ہے وہ ان کے جانوروں کے لیے حلال ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان میں جانور بھی ہیں, ان کی اپنی نسل کے جانور بھی ہیں ہم جو کہ انسانوں سے مختلف ہیں, اور یہ سب ہمیں نظر نہیں آتے. تو یہ چیزیں ہمیں اس سے پتہ چلتی ہیں. اور
مطلب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حلال اور حرام کا کانسیپٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ اٹس ناٹ جسٹ فار اس، یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہی، مطلب انسانوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ جنوں میں بھی ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب ایسا نہیں لگتا جیسے بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے، کہ ایک طرف تو بسم اللہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے کہ ہمارا کھانا کوئی شیاطین جن نہ کھائیں، اور دوسری طرف یہ تھوڑی سی امپورٹنس بھی بڑھ جاتی ہے کہ یار اگر کوئی مسلمان جن ارد گرد موجود ہے تو اس کے لیے کھانا موجود ہو، وہ کھا سکے گا. تو یہ والی چیز ہے. اچھا خیر، یہ ہم تھوڑا سا باہر نہیں چلے گئے، ٹینجنٹ میں تھوڑا سا زیادہ چلے گئے. اچھا واپس آتے ہیں. تو اب یہ وادی نخلا میں یہ جنات کا واقعہ ہوا، میریکل ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی اسی فکر میں ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ، اب ہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم کیسے مکہ میں داخل ہوں گے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا زید، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ بنائیں گے، اور اللہ ہمارے لیے اور اپنے دین کو بلند کریں گے. تو یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے کہ کوئی نہ کوئی راستہ بنے گا، لیکن اگین انہوں نے صرف اللہ پہ توکل نہیں کیا، انہوں نے اپنا کام بھی کیا. تو انہوں نے اپنا کام کیا کیا؟ انہوں نے زید کو بھیجا، انہوں نے اپنا ایک ایمیسری بنا کے بھیجا، اپنا پیامبر بنا کے بھیجا، اور ان کو ان سرداروں کی طرف جو مکہ میں موجود تھے، قریش کے سردار، جن کے دل نرم تھے. اور یہ بھی ہم پچھلی ہی ایک دو ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں کہ کچھ ایسے سرداران تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بہت گندا سلوک نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی حمایت کرتے تھے، خاموشی سے چاہے کرتے تھے، دھیمے رہ کے کرتے تھے، لیکن منہ بہت بڑھ کر نہیں بولتے تھے. لیکن ان میں جس طرح وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے جو مکہ میں جو ان کا عہد نامہ ہوا تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو طالب کو جو اونٹ بھیجا کرتے تھے کھانے کے، جب وہاں پر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو پہلا انہوں نے جو پیغام بھیجا وہ سردار کی طرف تھا، الاخنس ابن شریق، یہ ایک سردار تھا، اس کی طرف بھیجا انہوں نے. اور اس کے پاس اس نے واپس یہ کہہ کر پیغام ان کا لوٹایا کہ میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو امان دے سکوں. اور تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ ڈرتا ہے، نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے سہیل ابن عامر کو بھیجا. سہیل ابن عامر جو ہے یہ بھی بہت پولیٹیکلی بہت مضبوط لوگوں میں سے تھا، سرداروں میں سے تھا، اور یہ بنو عامر بن لحی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، یعنی کہ بنو ہاشم کی جو سب ٹرائب برانچز تھیں ان میں سے ایک ہے یہ بھی. تو اس نے یہ کہہ کر واپس بھیجا کہ ہم بنو کعب میں سے کسی کو امان نہیں دیتے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بات شروع ہو یا کچھ ہو. اب یہ دونوں ہی دیکھا جائے نا تو بہت ہی فضول قسم کی ایک طرح سے ایکسکیوزز تھیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ جسٹ ایکسکیوزز ہیں، یہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، مگر یہ خود اتنا ڈرتے ہیں اپنے اسٹیٹس سے یا دوسرے لوگوں سے کہ یہ نہیں دینا چاہتے. تیسرا پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مطعم بن عدی کی طرف. مطعم بن عدی کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس نے پورا پلاٹ کیا تھا کہ ہم جو قریش مکہ کا جو ایگزائل ہے، جو بنو ہاشم باہر شیب ابی طالب میں ہے، ان کو واپس کس طرح لے کر آئیں، ان کا وہ معاہدہ کس طرح سے ختم کریں. اور یہ وہ بندہ تھا جو کہ پورا اونٹ، اب ایک اونٹ اس وقت آج کل کے دور میں بھی دیکھا جائے تو اس وقت ایک اونٹ کی حیثیت ایسی تھی جیسے کہ آج کل کے دور میں کسی ریس کار کی حیثیت ہے. یہ برانڈ نیو ریس کار کتنی مہنگی آتی ہے، اس وقت وہ اونٹ جو ہے وہ اس حیثیت کا مالک تھا. تو وہ پورا کا پورا اونٹ، اور پھر اس کے اوپر خوب کھانے پینے کا سامان لاد کر، جو کہ مزید کئی ہزاروں ڈالرز کا ہوگا، وہ اس گھاٹی کی طرف روانہ کرتا تھا. تو یہ عام بندہ تو نہیں نہ کر سکتا کہ اتنی بڑی قیمت جو ہے وہ قیمتی چیزیں جو ہے وہ بھیج رہا ہے، جب تک کہ اس کے دل میں واقعی تھوڑا بہت رحم نہ ہو. تو مطعم بن عدی کے پاس جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو تیار کیا. اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور جا کے اپنے جنگی جو لباس ہے وہ پہن کر آؤ، یعنی کہ اپنی زرہ پہن کر آؤ، اور اپنے ہتھیار پورے سجا کر آؤ، جیسے تلواریں اور
نیزے واٹ ایور ان کے جو ہتھیار تھے وہ سارے سجا کر آؤ. اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو اس طرح سے ہتھیاروں میں لیس کر کے پورا گارڈ بنا کے اور حکم دیا ان کو کہ جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ مکہ میں اور سیدھا خانہ کعبہ لے کر آنا, میں وہاں موجود ہوں گا میرے پاس, اور دیکھو کہ کوئی ان کو کسی قسم کی ضرر نہ پہنچائے. اب یہ چاروں گئے اور یہ باقاعدہ گارڈ کی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و احترام کے ساتھ مکہ میں لے کر آئے وادی نخلا میں سے. اور آتے ساتھ ہی جب وہاں پہنچے تو متم عدی نے کہا کہ اب آپ طواف کر لیجئے, کیونکہ یہ وہاں کے لوگوں کا کلچر بھی تھا کہ کوئی باہر سے آتا تھا تو سب سے پہلا کام وہ یہی کرتے تھے کہ طواف کرتے تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کرنا ہی تھا, ان کی تو زندگی کا مشن تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور لوگ اکٹھے ہو گئے اور دیکھنا شروع ہو گئے کہ گارڈز کے بیچ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں. اور پھر متم عدی کھڑا ہوا اور اس نے سب کے بیچ میں کہا کہ میں اپنی امان دیتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. جس پہ ابو سفیان جلدی سے کھڑا ہوا اور ابو سفیان نے کھڑا ہو کے کہا کہ تم جو ہے وہ کس حیثیت سے امان دے رہے ہو, کیا تم 20 کے فالوورز میں سے شامل ہو گئے ہو یا تم ہم میں سے ہی ہو؟ تو متم عدی نے کہا کہ نہیں, میں مسلمان نہیں ہوا ہوں لیکن میں ان کو بس اپنی امان دے رہا ہوں. تو اس پر ابو سفیان نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو ہم پھر امان کو تسلیم کر لیتے ہیں. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو ہونے نہیں دیا مسلمان آخر وقت تک. اگر ابو طالب بھی مسلمان ہو جاتے, دل سے تو وہ مانتے تھے سب کچھ تھا, لیکن پھر بھی ان کو مسلمان نہیں کہا, کیونکہ اگر وہ ہو جاتے تو قریش مکہ پھر ان کی امان بھی تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان کو بھی مار دیتے, ان کو بھی مار دیتے, کام ختم ہو جاتا. یہ صرف اور صرف اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنی زیادہ پروٹیکشن دے سکے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے 1.5-2 سال تک تقریباً امان مل گئی مکہ میں مزید رہنے کی. مگر اس دوران انہوں نے اس چیز کو بھی حتمی نہیں جانا اور مسلسل یہ کوششیں کرتے رہے کہ اب ان کا نیکسٹ ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے, ان کو یہاں سے نکلنا ہے اور ان کو کہاں نکلنا ہے اور کیسے نکلنا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کا راستہ کھول دیا. وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے. تو یہ ویڈیو جو ہے یہ عام الحزن کی سمجھ لیں پارٹ 2 تھی, اور اس کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے واقعہ معراج کی, اور جو کہ بہت 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 انٹرسٹنگ ہے ظاہر ہے, تو اس کو نہ دیکھنا بھولیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.